نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کی لاسٹ کلاس ہے۔ آپ کی یہ کلاس جو ہے یہ تھوڑی سی پینڈ ہو گئی تھی، کچھ مصروفیات اور کچھ میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تھوڑی سی باتیں رہ گئی تھی جو کہ آپ کو بتانے والی تھی۔ تو ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا فور انٹیریئر سیٹس کے بارے میں، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فریم ورک چاہیے اور ہمیں اپنی اسٹرینثس اور ویکنیسز کو پہچاننا ہے اور پلان کرنا ہے، پھر اپنی پلاننگ پراپر کرنی ہے جو بھی ہم نے اپنا ویژن بنانا ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پلاننگ کرنے کے لیے 4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں: ریکوائرمنٹ، بجٹ، لوکیشن اینڈ آرکیٹیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور ریکوائرمنٹ سے مراد کیا ہے؟ ہمارا ویژن۔ بجٹ جو ہے وہ ہماری ایفرٹس ہیں، اور لوکیشن جو ہے وہ ہماری لائف ہے، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور آرکیٹیکٹ سے مراد مینٹور ہے، یعنی کہ ہمیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی ایڈوائس چاہیے ہوگی اس سلسلے میں۔ تو آج ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ 3 very important words in your vision، اور وہ کیا تھے؟ what، why and how۔ یہ ویژن کی بیس ہیں۔ جس طرح ہماری 4 انٹیریئر امپائر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ویژن ہمیں سمجھ آئے گا ان 3 words سے، یعنی ان 3 الفاظ کے اوپر ہماری ویژن کی بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ what یعنی کیا کرنا ہے، آپ کا ویژن کیا ہوگا۔ why کا مطلب یہ ہے کہ پرپز آف دا اینڈ، یعنی کہ اس کو اسلامی تعلیمات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیت یا مقصد۔ تو یہ ہے، یعنی کہ اس سلسلے میں اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو 2 چیزیں ویسے آپ کو تھوڑے سے اختصار کے ساتھ بتاتی چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کام کاج کرتے ہیں اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ عبادات سے متعلق ہوتے ہیں یا معاملات سے۔ عمومی طور پر عبادات میں نیت کو شرط قرار دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی روایت بھی یہی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر انسان کی نیت نہیں ہے اور بے شک وہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرے، وہ قابل قبول نہیں۔ البتہ اس چیز کی ہمارے ہاں کمی ہے یا ہم اہمیت نہیں دیتے، وہ معاملات ہیں۔ معاملات میں نیت فرض تو نہیں ہے جس طرح عبادات میں ہے۔ مثلاً اگر ایک آدمی کام کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، یا کسی دکان پہ دکانداری کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ نیت جو ہے کہ وہ پیسے کمانا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر وہ حلال طریقے سے استعمال کر کے پیسہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ذریعے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے اختصاراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا بڑی محنت کے ساتھ کام کاج کر رہا ہے، تو صحابہ کرام نے خیالات کا اظہار کیا کہ کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں محنت ہوتی، خون پسینہ بہا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جہاد میں جانے کو ہی جہاد فی سبیل اللہ یا قتال کرنے کو ہی جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اگر یہ آدمی اس لیے پیسے کما رہا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، محنت کرے، رزق کمائے، فہو فی سبیل اللہ۔ اگر وہ اپنے اولاد کی پرورش کے لیے پیسے کما رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ۔ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے پیسے کما رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ فخر اور بڑائی کے لیے پیسے کما رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا امیر ہے، بڑی اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں،
بڑا ٹھاٹ باٹ ہیں تو پھر فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، یعنی کہ پھر وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے پیسے کمانا ہے، یہ بھی ایک نیت اور پرپس ہے اور یہ غلط نہیں ہے۔ بچوں کی خدمت کرنا، اپنے اولاد کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کر کے پیسے کمانا، تو یہ کرنے کے لیے پیسے کمانا تو یہ بالکل درست ہے۔ تو اگر وہ ان چیزوں کی نیت سے کام کر رہا ہے تو وہ پھر فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کہ اس کی نیت یعنی پی او وی ٹھیک ہے۔ اگر وہ خراب ہو گیا فخر و تکبر زیادہ پیسے کمانے کے لیے تو پھر وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے پی او وی آپ کے جہاں عبادات کو ڈسٹرب کرتا ہے وہاں معاملات کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو عمومی طور پر ہمارے ہاں معاملات میں نیت نہیں کی جاتی، تو اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ معاملات میں نیت کتنی اہم ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس بات پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ عبادات کے لیے پی او وی نہیں بناتے تو عبادات تو قبول ہی نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر معاملات کے لیے نیت جو ہے وہ شرط تو نہیں ہے، لیکن اگر نیت اگر خراب ہوگی تو گناہ ہوگا، نیت اگر بنا لی گئی تو اس سے ثواب ہوگا۔ لیکن معاملات کی درستگی کے لیے کیا نیت شرط ہے یا نیت شرط نہیں ہے؟ لیکن ہم آپ کو ایک ویژنری انسان ہونے کے ناطے سے یہ بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویژن سے زیادہ پی او وی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس لیے ویژن کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، where do you wanna go، اور why do you wanna go، یعنی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ how will you get there، یعنی کہ یہ purpose of vision ہے۔ اور strategy کیا ہے کہ how will you get there، یعنی کہ what سے ہم شروع کریں گے کہ کیا ہے آپ کا مقصد، کیا ہے، اور why کہ وہ مقصد کیوں ہے، اور پھر ہاؤ کے اوپر آ کے بات آتی ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے اپنی اسٹریٹجی کیا بنائی ہے، کیسے کرنا ہے وہ کام۔ ویژن اور پی او وی میں موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی بنانے میں آپ نے ٹوٹلی جو ہے وہ یہ کام جو ہوتا ہے نا یہ ٹیکنیکل ہوتا ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے کسی کو بھی کسی کام کو بھی عبادت بنانے کا، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس، آپ کی جاب، آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر عبادات بن جائیں تو اس کا ایک ویژن بنائیں، ایک پی او وی بنائیں، ایک اس کی اسٹریٹجی بنا لیں، اور اگر آپ اس کو عبادات میں لے کر چلے جائیں نا تو یہی چیز ہوگی، یعنی کہ مثلاً کہ کوئی آپ سے پوچھے، یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ سے پوچھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پوچھا جائے گا کہ کیوں جا رہے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کیسے پڑھتے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی ہے نا، تو آپ کا جواب ہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ عبادت میں ویژن، پی او وی اور اسٹریٹجی یعنی واٹ، وائی اینڈ ہاؤ، یہ تینوں ہی کلیئر ہیں۔ اب اگر آپ اپنے معاملات کو عبادات بنانا چاہتے ہیں تو یہ تینوں ہی کلیئر کرنی ہوں گی، لیکن اگر آپ اپنے معاملات کو عبادت نہیں بنانا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ ان تینوں چیزوں پر بے فکر ہو جائیں۔ رزق حلال پھر بھی آ رہا ہے، اگر جائز کام ہے تو آپ کے کام سے پیسہ آ رہا ہے، کام چل رہا ہے، لیکن ایک بڑا کام نہیں کر سکیں گے، یعنی ایک فیکٹری نہیں لگا سکیں گے، چھوٹی سی دکان چلا لیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے عبادت کا اور عادت کا۔ اچھا اگر آپ اس کو الٹا کریں، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جو عبادت ہے، لیکن آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہے، پی او وی کلیئر نہیں ہے، آپ کی اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہے، تو یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ تو فرق کیا پڑا؟ عبادت کے اندر یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں تو عادت نہیں عبادت ہو جاتی ہے، معاملات میں یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں تو وہ معاملات نہیں، وہ عبادت ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مسلم کو چاہیے کہ جس کے پاس دنیا میں ٹائم بھی کم ہے اور وہ بڑے مقصد کے لیے آیا ہے، وہ اپنی عبادات میں بھی ان چیزوں کی کلیئرٹی پیدا کرے، ان تینوں کی کلیئرٹی اپنے معاملات میں یہ چیزیں باقاعدہ شامل کرے تاکہ وہ دنیا اور دین کی جو تفریق ہے، ڈفرینس جو ہے، اس کو ختم کر لے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ
کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دے کر بھیجا، جنہوں نے ہماری عبادات کو قبولیت کا طریقہ بتایا۔ ان تینوں راستوں سے ہمارے معاملات کو عبادت بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں یا کوئی دکان چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کی 3 چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں فنکشنز آف پی او وی۔ تو ہمیں جانتے ہیں کہ موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ ملے گی آپ کا، یعنی کہ پی او وی آپ کے ویژن پر کنٹرول کرے گا، پی او وی ہمارے ویژن پر کنٹرول کرے گا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ویژن آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کوئی ویژن بناتے ہیں تو ہمارے اندر ایک انرجی آتی ہے اور پرابلم کی سلوشن دیتا ہے، آپ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ وہ نہیں ہے تو آپ مشکلات میں گر سکتے ہیں اور پھر پی او وی کیا کرے گا؟ تو نمبر 1 یہ ہے مقصد، ہمارے ویژن کو بنیاد فراہم کرتے ہیں، gives our vision a foundation۔ پی او وی یہ ہمارے ویژن کو بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی کہ جو چیز ہم نے سوچی ہے اس کا مقصد جب ہم واضح کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بیس آ جاتی ہے کہ ہم اس مقصد کے تحت مقصد کو اچیو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہمارے رولز، ہمارے کاروبار، ہماری زندگی کی بیس اور فاؤنڈیشن ہمارا ویژن تھا، تو ویژن کی فاؤنڈیشن اور بنیاد کیا ہے؟ پی او وی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک بلڈنگ ہے برج خلیفہ، آپ کو معلوم ہوگا، اور ایک اتنا بڑا ہے، شاید کہ دنیا کا سب سے بڑا فی الحال یہی ہے یہ بلڈنگ جو ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ دیکھیے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ کتنی زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ بغیر مضبوط فاؤنڈیشن کے بن نہیں سکتی۔ تو وہی حال ہماری جو ہے عبادات کا اور ہمارے معاملات کا ہے اور ہماری زندگی کا ہے۔ اسی طرح ہمارے ویژن کی بنیاد پی او وی، اور اسی کے لیے بخاری کی سب سے پہلی روایت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی۔ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد نیت اور پی او وی ہے۔ ہر آدمی کی جیسی پی او وی ہوتی ہے ویسا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا پی او وی جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ڈیپینڈز آن یور پی او وی، خواہ وہ عبادات ہوں خواہ وہ معاملات ہوں، کیونکہ عبادات اور معاملات کی تفریق آج ہم نے ختم کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کوئی بلڈنگ اگر آپ زیادہ بڑی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہمارے کاموں کی اور ہمارے ویژن کا، ہمارے بزنس کا، ہمارے کام، حتیٰ کہ رشتہ داریوں کا پی او وی کیا ہے؟ نمبر 1، اور یہ والی روایت آپ تفصیلی طور کے اوپر دیکھ لیں، بخاری اور مسلم اور سب نے اس کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو ہے روایت ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اگر کسی نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہی ہوگی، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے تو وہ دنیا اس کو ملے گی، اور اگر کسی نے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کی تو اس کو وہی ملے گا، یعنی کہ جیسا پی او وی ہوگا ویسا ہی رزلٹ ہوگا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ہمارے ویژن کی تکمیل یا غیر متعلقہ ہونے کی صورت میں یہ ہمیں ایک متبادل راستہ فراہم کرتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ویژن بنایا لیکن وہ ویژن آگے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، حالات ہی نہیں ہیں آپ کے پاس، وسائل ہی نہیں، تو ایک متبادل راستہ جو ہے اب آپ کو چاہیے۔ آپ کا ویژن اتنا بڑا اور اتنا اسٹرانگ تھا کہ اب آپ کیا کریں گے، لیکن جس فیلڈ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، محنت کرنا چاہ رہے ہیں، اس فیلڈ کا اسکوپ ختم ہو گیا یا حالات ایسے لے رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کو ایک متبادل راستہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، مثلاً
اس کے آپ مثال دے سکتے ہیں، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کی بہت مشہور جو ہیں اسکالر تھے، بائی پروفیشن وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور میڈیکل کی فیلڈ میں بھی وہ بہت آگے جا سکتے تھے، انہوں نے کام بھی کیا، لیکن ان کا POV بدل گیا تو فیلڈ بدل گیا، اور میڈیکل کی خدمت میں رہ کر بھی فیلڈ میں رہ کے بھی خدمت انسانیت کر رہے تھے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کلینک جو ہے وہ کر لیا اور میں دعوت کا کام بھی کرتا رہا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مصروفیت دونوں میں بہت زیادہ ہے، تو میں نے پھر بڑے مشورے اور استخارے کے بعد اس نتیجے پر آ کے معاملات تبدیل کیے کہ ڈاکٹرز تو دنیا میں بہت سارے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ ڈاکٹرز تو دنیا میں بہت سارے ہیں، ہم سے اچھے ڈاکٹرز ہیں، اور دین کا کام کرنے والے بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہم سے اچھا کرتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک میڈیکل کا نالج اور ایک ماڈرن سائنس کا نالج ہے، موجودہ دور میں دین و دنیا کو اکٹھے لے کر چلنا اور اسی لیٹ کلاس تک دین پہنچانا یہ بہت کم لوگ ہیں، تو POV نے ڈاکٹر صاحب کا فیلڈ چینج کر دیا، اور پھر اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی مثال ہے کہ انہوں نے بھی وہ بھی پروفیشنل ڈاکٹر تھے، لیکن ان کا بھی POV بدل گیا، اور وہ جب ڈاکٹر اسرار احمد سے آ کے ملے اور انہوں نے جب اپنا تجربہ بتایا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کلینک کھولا ہی نہیں، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور پہلے میں اگر اس فیلڈ میں رہتا تو میں ان کے جسموں کا علاج کرتا، لیکن اس فیلڈ میں آ کے میں روحانی طور کے اوپر ان کو ہیل کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قبولیت بھی دی۔ یہ دیکھیں کہ POV بدل گیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے آگے کتنا کام کیا، تو اتنی لوگ مشکل سے اور اتنا پیسہ لگا کے میڈیکل کے فیلڈ میں جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ اسٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا چیز تھی کہ جنہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، وہ کیا چیز تھی؟ یہ تھی کہ ان کا POV جو تھا وہ بدل گیا، وہ اس سے کچھ اور بڑا کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہی ایک اور مثال عبد الرحمن السمیت کی ہے، یہ بھی بہت امیر آدمی تھے، آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں، لگژری لائف گزارنے والے تھے اور بزنس مین تھے بہت بڑے، اور انہوں نے افریقہ کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں بہت زیادہ کام کیا، اتنا کام کیا کہ وہ گورنمنٹس جو تھیں وہ نہیں کر سکیں، تو ان کو بھی، اور پھر وہاں پر انہوں نے اتنا لگژری لائف گزارنے والا شخص جو ہے وہاں پر پسماندہ علاقوں میں جا کے رہنا اور ادھر کام کرنا، تو وہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی تھی کہ POV جو تھا وہ چینج ہو گیا۔ تو فرض کریں کہ ایک کام شروع کیا آپ نے اور اس کام میں آپ کو نقصان ہو گیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ ویژن آپ کو سہارا دیتا ہے، کیونکہ ویژن موٹیویشن دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فنکشن آف ویژن میں تو یہ ہم نے پڑھا تھا، تو ویژن آئے گا سب سے پہلے آ کے یہ پوچھے گا آپ کیا کر رہے تھے، پیسے کما رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، اور یہ ہم جو اکثر بولتے ہیں بڑے لوگوں کا جملہ ہے کہ آپ مال کے لیے کام کریں گے تو مال نہیں ملے گا، ویلیوز پر کام کریں گے تو پیسہ خود ہی آ جائے گا۔ آپ کا ویژن آپ کو ڈپریشن میں جانے سے روک دے گا۔ آپ اگر ویژن پر کام کر رہے تھے، ویژن میں چوٹ تو لگتی ہے، پھر اس کے بعد POV آئے گا، یا آپ کام کیوں کر رہے تھے، کیا پیسوں کے لیے کر رہے تھے، کسی بڑے مقصد کے لیے کر رہے تھے؟ اگر آپ کا POV پیسہ تھا تو آپ کا نقصان آپ کو لے ڈوبے گا، اور اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں خدمت انسانیت کر رہا ہوں، یا اسی طرح کا کوئی POV تھا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تمہیں غریبوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی، تو پھر آپ کہیں گے کہ میں تو غریبوں کے لیے کام کر رہا تھا، تو یہ ہمارے لیے ساتھ اتنا مسئلہ کیوں ہوا؟ تمہیں پتا ہے کہ POV آ گیا کہ کیا کہے گا کہ یہ جو مشکل ہے یہ ہے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، رون چڑھانے کے لیے آئیے، اور صبر کریں، تقویٰ کریں، تقویٰ سے کام لیں اور کوشش کریں،
تو وہ آپ کو ایک نئی آپشن پہ جانے کی جو ہے وہ ہمت اور طاقت دے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کا نے کے ساتھ جو ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو جب خالد بن ولید جو اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے اٹیک کیا، تو مسلمان جو تھے وہ کافی نقصان ہوا. تو وہاں پر پی او وی جو تھا نا وہ کلیئر ہو کے سامنے آ گیا. منافقین کا اور مومنین کا پتہ چل گیا کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، شہادت کے حصول کے لیے لڑے تھے، اور باوجود اتنے زیادہ زخموں سے چور ہونے کے پھر بھی کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جو منافق تھے انہوں نے باتیں شروع کر دی. تو اور پھر اس کے بعد جب اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے مومنین کو، تو اتنے زخموں سے، ایک تو جسمانی زخم تھے وہ علیحدہ، اور ایک روحانی بھی جو تکلیف تھی ان پر، وہ بھی زخمی تھی، روح بھی زخمی تھی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جب وہ کھڑے ہو گئے تو وہ اس چیز نے پی او وی جو تھا وہ کلیئر کر دیا. تو پی او وی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیا راستہ عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم میں کہ جس نے قسم اٹھا لی کہ کوئی کسی کام کے کرنے کی اور اس سے بہتر کوئی اس کو آپشن مل گیا تو بہتر کو چوز کر لیں. اور جو پہلے کا کام کی جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا پی او وی اگر کہہ رہے کہ کام سے زیادہ بہتر ہے، ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہمیں ایک چیز اس ٹائم کلیئر نہیں ہوتی اور ہم بہت پکا ارادہ اور بڑا اس کو کہہ دیتے ہیں اور کسی کے ساتھ اور بھی لے لیتے ہیں. تو اگر آپ کو بعد میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز جو ہے اس میں مجھے اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا یا نقصان ہو سکتا ہے یا دوسری چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو پھر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ نیت کیا ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہتر آپشن موجود ہے اور آپ کا پی او بھی اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ڈاکٹر صاحب نے بھی جب ڈاکٹری کی ہوگی اس ٹائم پر، تو خاندان والوں کی بھی کتنی امیدیں وابستہ ہوئی تھی نا، جب آپ ایک ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں بہت پیسہ بھی لگتا ہے. تو لیکن ان کو جب اس سے زیادہ آپشن بہتر نظر آئی، ایک وہ کام جو کہ جس کی قبولیت جو ہے جو کہ دین و دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے، انہوں نے اس کی طرف جانا جو تھا وہ مناسب سمجھا کہ وہ پہلی والی چیز سے بہتر تھی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا پی او وی پیسہ ہے تو پھر یہ بہت خطرناک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پیسہ کم ہے، خدمت بھی ہے لوگوں کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں جگہ پیسہ زیادہ ہے خدمت بھی زیادہ ہے، تو آپ اپنے پیسے کو دیکھ کر شفٹنگ نہ کریں بلکہ پی او وی کو دیکھ کر شفٹنگ کریں. تو اجازت ہے اس بات کی، اور یہ پی او وی اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویژن زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کسی ادارے میں جا کر، تو آپ اس کے لیے شفٹ کر دیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو جو ٹائم ہوتا ہے ایگریمنٹ کا، وہ جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے اناؤنس کرنا یا جو بھی ہے وہ آپ ان کو بتا دیں کہ پراپر طریقے کے ساتھ یہ سارے کام کریں. تو فنکشنز آف پی او وی جو ہیں یہ ہمارے ویژن کی جسٹیفیکیشن یا جوازیت فراہم کرتا ہے. مثلاً جوازیت کا مطلب یہ کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں یا آپ یہ کام کیوں کرنا چاہیے تھا. مثلاً آپ واک کرتے ہیں تو اس کے 2 پی او وی بنتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں صحت مند رہوں. دوسرا پوچھے تو وہ کہے گا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل من خیر، کہ طاقتور مومن بنسبت کمزور مومن کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بن جاؤ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پی او وی بدل دیتی ہیں. جسٹیفیکیشن ہے بات کی. جس طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا نا جو گھر بنا رہے تھے، تو کھڑکی کو دیکھ کر پوچھا یہ کس لیے ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے ہوا آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ مسجد کی طرف بنائی ہے، اذان کی آواز بھی آئے تو آپ کو ثواب بھی ملنا تھا، تو کھڑکی نے تو بننا ہی تھا، بس آپ یہ نیت کر لیں کہ اذان کی آواز بھی آئے گی، تو پی او وی کی وجہ سے عام کام جو ہے وہ بھی عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بال بچے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق ہے، میری نسل ہے لیکن مخلوق تو تیری ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ جو کام ہم کریں، اس طرح یہ آیت آپ کے سامنے ہے نا کہ ان لوگوں کو جو توحید کا درس دیا گیا، اس کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ آپ نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں ٹیسٹ آف پی او وی. جتنا انسان بڑا ہوتا ہے ویژن اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. پی او وی بڑا ہوتا ہے تو چوٹ اتنی ہی بڑی لگتی ہے بندے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ پی او وی اسٹرانگ ہو تو موٹیویشن بھی مل جاتی ہے، متبادل راستے بھی مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے کہ میں اس کے لیے کام نہیں کر رہا تھا جس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ٹیسٹ تو شرط ہے. ٹیسٹ اگر آپ کسی بھی شخص کی پی او وی کا کرنا ہے تو اس کے کرنے سے پہلے اپنا کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو پی او وی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کروائیں. مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے تاکہ میں پیسہ کماؤں. تو کیوں کماتے ہیں؟ تاکہ میری زندگی بہتر ہو جائے. آپ کی زندگی بہتر ہو جائے تو کیوں بہتر ہو جائے؟ اس لیے کہ میں مطمئن ہو جاؤں، میرا نام بن جائے. آپ کیوں مطمئن یا کیوں نام بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں خوش ہو جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرتے کرتے آپ نے 5 سے 10 سوال کیے، کرتے کرتے وہ آ کے خوشی پر پہنچا. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ درمیان میں جتنی باتیں کر رہا تھا یہ پی او وی نہیں ہے. اس کا پی او وی یہ ہے کہ وہ خوش ہو جاؤں، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے بھئی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشی تو کسی اور طریقے سے بھی مل سکتی ہے. تو اس سے آپ کا پتہ چلے گا، اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس بندے کا پی او وی کلیئر نہیں ہے. یہ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کہ میں بچوں کے لیے کما رہا ہوں، فیملی کے لیے کما رہا ہوں، نہیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے. جب آپ اس سے کرواتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو وہاں سے ٹیسٹ ہو جائے گا کہ پی او وی ہے یا نہیں. اور اس سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے ایڈورسٹی یعنی چوٹ کا. آپ یقین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، کیونکہ آزمائش تو ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال بچا کے رکھے، نقصان برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بندہ بالکل بعض دفعہ ہمت توڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اور پی او وی کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں آسانی والے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت کا پتہ نہیں چل سکا، اور کب پتہ چلا منافقوں کا؟ جب مشکل حالات سامنے آئے تو پھر مومن اور منافق جو تھے وہ علیحدہ علیحدہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا نا کہ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم علیہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حالت پر نہیں چھوڑتا جس پر وہ ہوتے ہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے پاک کر لیتے ہیں. اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ مشکل حالات میں ڈال کر. وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کر دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان پر وحی نازل کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو رسول جو باتیں بتلائیں اس پر ایمان لے آؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ یہ اس نظام پہ آؤ گے، ایمان تقوی اختیار کرو گے
تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ تو اجر عظیم ملے گا اہل ایمان کو، اور اہل ایمان کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماری سے۔ کیا آتا ہے آیت میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ٹھیک ہے نا، یہ آیت سب جانتے ہیں، تب جا کے اندازہ ہوگا کہ پی او وی کیسا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عشق کی چوٹ لگتی ہے دونوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ یہاں آپ اگر تھوڑا سا اس کو چینج کر لیں شاعر کی اجازت سے لے کے، کہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے مشکلات کی چوٹ پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، پی او وی کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو کوئی تو مشکلات کی چوٹ پڑنے پہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے رو رو کے، اور کسی کا پی او وی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جان تو محفوظ رکھی پھر کما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے عظیم ہستیاں جو انبیاء اور رسول، ان کو بہت آزمایا، اس میں بھی کوئی خیر یہی ہو ہمارے لیے، اگر کوئی مشکل ہے تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی کہ آپ کی نیت، آپ کا مقصد، آپ کا پی او وی اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ اب آپ کو پی او وی جو ہے اس کا اندازہ لگائیں۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو یاد ہے نا کہ غزوہ تبوک میں جہاد جو تھا وہ فرض عین ہو گیا تھا، یعنی پیچھے جو تھے منافق رہ گئے تھے، یا 9 صحابہ رہ گئے تھے جن کا کوئی عذر تھا، جن کو بعد میں کچھ ان کے ساتھ سزا بھی ملی تھی۔ ان میں سے 3 کو جو زیادہ سخت ملی تھی، یعنی کہ ان کا سوشل بیکورڈ جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ کعب بن مالک جو تھے اور ان کے ساتھ ہی جو تھے ان کے ساتھ باقی کے تھے، ان کی معافی ہو گئی تھی۔ سورۃ توبہ میں ساری چیز موجود ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، یہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ہم نے کوئی بھی وادی یا کوئی بھی گھاٹی عبور نہیں کی مگر وہ ہمارے ساتھ تھے۔ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ مدینہ میں۔ اور ساتھ کہاں ہے؟ جب بھی ہم جہاں گئے ہمارے ساتھ تھے۔ تو آئے کیوں نہیں؟ انہیں عذر لاحق ہو گیا تھا، بیمار تھے، نہیں جا سکتے تھے، اور اس طرح باقی جو ان کے پاس وسائل نہیں تھے یا جانے کی کوئی سواری نہیں تھی، لیکن ان کی نیت جانے کی تھی۔ اگر وسائل ہوتے تو پیچھے نہ رہتے۔ ان کا پی او وی بہت اسٹرانگ تھا، لیکن بوجہ عذر جا نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک جانے والے جتنے بھی لوگ تھے فیض یاب ہوئے، اتنے ہی یہ پیچھے بیٹھ جانے والے۔ کس وجہ سے؟ پی او وی کی وجہ سے۔ ایک اور روایت دیکھیں صحیح الجامع کی ہے کہ عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ نے خاص کر لیا ہے نعمتوں کے ساتھ، نعمتوں سے نواز دیا ہے، لیکن پی او وی کیا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال و دولت دیا ہوتا ہے، اور ان کو ایک بہت اسٹرانگ پی او وی بھی دیا ہوتا ہے کہ پیسہ جو آپ نے غریبوں تک پہنچانا ہے، یہ صلاحیتیں بھی پہنچانی ہے۔ جب تک وہ اپنے پی او وی کے مطابق چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ان کے ساتھ برقرار رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے پی او وی کو چھوڑ دیتے ہیں، مال روکنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے چھین دیتا ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ پوسٹ ایک کسی نے شیئر کی تھی، کسی کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر نے، اس نے کہا تھا کہ ہم مارکیٹ میں لوگوں کو چیزیں پہنچانے کے لیے ڈسٹریبیوٹر جو ہوتے ہیں، جب تک کمپنی کے اصول و ضوابط کے مطابق جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، کمپنی اس کو برقرار رکھتی ہے، اور اگر وہ کوئی گڑبڑ کرنا شروع کر دے، چیزیں آگے پیچھے کرنا شروع کر دے، ٹائم پر نہ دے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہمارا کام نہیں کر رہا تو ہم اسے ڈسٹریبیوشن لے کے تو کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو وہی نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال صلاحیت یا کوئی ہنر علم دیا ہوا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہا، کہ بانٹ نہیں رہا، تو پھر وہ خود بھی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنا واضح ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہے، خواہ میں کروں خواہ آپ کریں، لیکن چلنا پی او وی کے اوپر ہی ہے۔ آپ کیوں کاروبار کریں بھئی؟ اگر ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام چلے، تو
یہ والا معاملہ ضروری نہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے. انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام اگر کافر بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا. ایک مومن کا پی او وی بھی ٹوٹ جائے گا اگر اس کا ایمان بھی ٹوٹ جائے گا اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں مال دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. یہ نہ کہا کریں کہ ہم ان کو پال رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کریں ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں کہ ہم اپنا روٹی روزی کمانے کے لیے خود کچھ کریں. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا پی او وی اسٹرانگ کریں. اب دیکھیں پی او وی جو ہے کی مزید وضاحت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بستر پر آیا اس کی نیت یہ ہے کہ وہ رات کو قیام کرے گا. نیت یعنی ہے کہ پی او وی کیا ہے کہ اگر رات کو میں قیام اللیل کروں گا، لیکن اس کی ایسی آنکھ لگی کہ صبح ہی اس کی آنکھ کھلی. اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا اس کو پورا اجر عطا کریں گے، یعنی قیام اللیل کا. بھلے وہ سویا ہوا ہے، باقی جو اجر تو اس کو مل گیا، لیکن نیند کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے رب کی جانب سے اس کے اوپر صدقہ ہے. یعنی کتنا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس میں شرک کا ذرہ بھی نہ ہو. یعنی کہ اتنا پی او وی بھی اسٹرانگ ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ نمازیں حج قبول نہیں ہوں گے، کوئی جہاد قبول نہیں ہوگا. نسائی کی ایک روایت میں تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی جہاد کرتا ہے، غزوہ کرتا ہے، لیکن اس کا جو پی او وی ہے وہ اجر بھی ہے، نیکی بھی ہے اور ذکر یعنی ناموری بھی. میرا نام بھی بن جائے، میں مجاہد کہلاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ اجر بھی دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. پی او وی میں آمیزش بھی نہیں چاہیے، شراکت بھی نہیں چاہیے، پی او وی خالص ہونا چاہیے. اس بندے نے آپ سے 3 مرتبہ یہی سوال پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی نہیں ملنا بھائی، اس کو کوئی اجر نہیں ملنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کرتے جب تک اس میں پی او وی کلیئر نہ ہو، یعنی کوئی نیت جو ہے کلیئر نہ ہو، اس کسی کی شراکت داری اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ والی روایت جو ہے بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں جو 3 لوگ آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے عبادت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمول کے مطابق کے بارے میں جو سوالات کیے، اور انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا اور اپنے حوالے سے کہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہیں، تو اتنے عمل کرتے ہیں تو ہم لوگ تو اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو زیادہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے یہ سوچا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، یہ پی او وی کیا ہے؟ نیکی والا ہے، عبادت والا، اللہ کی رضا والا. اب آپ دیکھیں ہمیشہ پی او وی ہونا چاہیے جیسے ویژن تھا الٹیمیٹ اینڈ کریکٹ، الٹیمیٹ اینڈ کریکٹ، اس طرح پی او وی الٹیمیٹ اینڈ کریکٹ ہونا چاہیے. ہمیشہ عبادت کر سکتے ہیں آپ، الٹیمیٹ اینڈ کریکٹ. یہاں پر الٹیمیٹ تو تھا اللہ کی رضا، لیکن درست نہیں تھا. اس نے کیا کہا میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا تم نے اس طرح کی باتیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تقوی اختیار کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ کار کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں. جس نے پی او وی بنایا میری سنت سے ہٹ کر، یعنی میرے طریقے پہ نہ چلا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں. لہٰذا کبھی یہ غلطی نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے پی او وی پر آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم آتے ہیں اس کی ٹیکنیکل سائڈ پر. یہ ہمارا ویژن ہے، اور ویژن ہوتا ہے کیا؟ واٹ؟ ویژن کے بغیر ہم بہت خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ویژن ہمیں سنبھالتا ہے. تو ویژن تو نہیں تو ہم گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پی او وی. جو کیا ہوتا ہے آپ کا ویژن، آپ کا یہ ویژن ایگزسٹ کیوں کر رہا ہے، آپ یہ جاب کیوں کر رہے ہیں. یہ ویژن جو ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے،
विजन की फाउंडेशन है। क्लियर POV के बगैर हमारा विजन जो है वो सिवियर स्क्रब, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, अल्टीमेट पर्पस, व्हाई डू आई एग्जिस्ट, कि जब मेरा काम इसलिए चल रहा है, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, क्यों, लेकिन मैं क्यों हूँ यहाँ दुनिया में। तो इसको आप यूँ समझ लें कि इस मिसाल को कि एक गाड़ी है जो दरख्त के साथ बांधी हुई। पुराने ज़माने में कहते हैं जब नई नई गाड़ियाँ आई गाँव में गई तो उन्होंने उसको भी दरख्त से बांध के ना चारा डाल दिया कि शायद जिसने ये खाना है। एक बंदा जो है, पर्सन ए जो है, उसको हम नाम रखने का अली और एक का नाम बशीर। अब अली जो है वो बशीर से पूछता है कि ये स्टीयरिंग क्यों एग्जिस्ट करता है। बशीर इसको कहता है कि इसका मतलब, कोई भी कहता है फलां फलां मतलब है। अली ने सवाल पूछा कि बशीर ने इसको क्लियर जवाब दे दिया, लेकिन अली से पूछता है कि व्हाई डज दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, जो पूरी गाड़ी है ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है। स्टीयरिंग का तो बता दिया है कि वो गाड़ी को घुमाता है और मूव करने के लिए, लेकिन गाड़ी का मकसद क्या है वो आगे से कहता है मुझे नहीं मालूम। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, अगर इसको गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, इसका मतलब इसको स्टीयरिंग के बारे में भी नॉलेज नहीं है, यानी उसका पर्पस ऑफ विजन अगर क्लियर नहीं है तो उसका विजन भी क्लियर नहीं है। अगर इस कुल का इल्म नहीं है इसको, तो जुज का भी इल्म नहीं है। ये जो इसने जवाब दिया कि इसको स्टीयरिंग का जवाब दिया था, ये भी झूठ था। इसको गाड़ी का ही नहीं पता तो स्टीयरिंग का इसको कैसे पता है, क्योंकि वो तो इसी का हिस्सा है। ये कैसे हो सकता है कि गाड़ी का ना पता हो लेकिन स्टीयरिंग का पता हो। तो वो अगर गाड़ी के बारे में इल्म का इजहार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको स्टीयरिंग का भी कोई इल्म नहीं है, ठीक है। इस तरह जो हमारा अल्टीमेट पर्पस जो है यूपी, जिसे हम कहते हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो आपका जो POV है ना किसी काम का नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप कामों का आपको कामों का पता नहीं, काम करने वाले का POV का पता ना हो, नहीं कि आपको कामों का पता हो, ना काम करने वाले का और POV का पता ना हो। ये कैसे हो सकता है। आपको ये पता है कि जॉब में क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं क्यों हूँ दुनिया में। तो यूपी क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गैर मुस्लिमों को बताना पड़ता है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने बना के दिया, आपको अपनी इबादत के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और हमारा यूपी जो है वो ये है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि मेरी जिंदगी का एक एक हिस्सा जो अल्लाह ताला के लिए, ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है। फिर अलाइनमेंट जो है वो जब तक नहीं होगी यूपी की, यानी अल्टीमेट पर्पस की और POV की, ये काम नहीं चल सकता। जब आपकी जिंदगी का यूपी अल्लाह की रजा नहीं है तो फिर आपका POV अल्लाह की रजा बन नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका अल्टीमेट पर्पस जो अल्लाह की रजा नहीं है तो फिर पर्पस ऑफ विजन जो है वो कैसे अल्लाह की रजा होगा। ये अलाइनमेंट ही नहीं हो सकती। अगर आप ये कह दें कि मेरी जिंदगी का मकसद यूपी जो अल्लाह की रजा है, फिर ये भी मुमकिन नहीं कि आपके काम का जो है इनका POV दुरुस्त ना हो। अगर आपकी जिंदगी का मकसद वाकई अल्लाह की रजा है तो फिर आप जो भी काम करेंगे उसका पर्पस जो होगा, पर्पस वो उसी के हवाले से होगा। फिर आप उन कामों को नहीं करेंगे जो अल्लाह की रजा के अगेंस्ट में, दोनों अलग नहीं हो सकते। तो या तो आप यूपी में झूठ बोल रहे हैं या फिर POV में। अगर आपकी जिंदगी की डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपके काम की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, सो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी जतन कर लें, अपने काम को बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स दे के ठीक कर लें, अगर आप खुद ठीक नहीं है आपका काम भी ठीक नहीं हो सकता। देखे ना कितनी ज्यादा क्लैरिटी। इसलिए एक बात अक्सर आपके सामने बोली जाती है, पोजिशनली स्ट्रांग होना हो तो पर्सनली स्ट्रांग होना पड़ता है। पोजिशनली यानी आपके काम काज, पर्सनली यानी आप खुद। यहाँ एक बात और देखें, अगर खुदा न खास्ता कहीं नुकसान हुआ है, फर्ज करें किसी काम में कोई नुकसान हो गया, वहां पुलिस पड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जाती मामलात में भी उलझे हुए हैं। अगर आपने इसको खंदा पेशानी से कबूल करके सब्र से काम लिया है, इसका मतलब ये कि आप पर्सनली बहुत साबिर हैं,
اور یہ چیز ہے خاص آج کی. اس لیے دیکھیے یہ ساری باتیں کہاں سے نکالنی ہے. بعض دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے جو ہے نا ساؤنڈ اور آئیڈیالوجی ہے اسلام. اور وہ کیا ہے اسلام. ساؤنڈ کیا ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی ثبوت ہو. وداؤٹ ساؤنڈ آئیڈیالوجی ہمارا یو پی جو ہے وہ سیویئر رسک پر ہے. اگر آپ کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپ کا یو پی سیویئر رسک پر ہے. اگر آپ کا یو پی میں کلیئرٹی نہیں تو آپ کا پی او بھی کلیئر جو ہے وہ سیویئر رسک پر ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس طرح اس چیز کو معاشرے میں اپلائی کریں تو آپ کو بہت ساری دنیا لوگ جو نا چلتی پھر تلاشی ملیں گے. جب ان کے اندر سے سانس نکل گئی ان کا نہ ہونا یا نہ ہونا دنیا میں برابر. زندہ آدمی وہ ہوتا ہے جو ویژنری ہوتا ہے. پی او وی یو پی ساؤنڈ آئیڈیالوجی والا بنتا ہوتا ہے جس کے دنیا سے چلنے جانے کے بعد کام نہیں رکتے. وہ پیسیو انکم چھوڑ کر جاتا ہے. بہت بڑا صدقہ جاریہ. لاکھوں لوگ آج مرتے ہیں روزانہ لیکن شاید دسیوں ویسے نہیں جو بہت بڑی شخصیت چھوڑ کر جا رہے ہوں. چند ایک لوگ ہوتے ہیں وجہ یہ کہ اسٹرکچر پہ نہیں ہے. باقی یہ بات اور سیکھنے والی ہے. وداؤٹ ساؤنڈ آئیڈیالوجی ہم ذاتی طور پر کیا ہے سخت خطرے میں ہے. تو ہماری بقا اسلام ہے. اسلام ہمیں بھی دیتا ہے الٹیمیٹ پرپس. پی او وی بھی دیتا ہے. ویژن بتاتا ہے. زندگی گزارنے کے طریقے. کاروبار کو عبادت بناؤ. عبادت کو قبولیت والی بناؤ. اگر یہ چیز آ جائے تو اچھا تاجر ولی اللہ بن جاتا. پھر آپ نے فرمایا تھا فہو فی سبیل اللہ. نہیں ہے تو فہو فی سبیل الشیطان. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ٹیکنیکل اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ بنے گا فائنل یعنی کہ اس کا اسٹرکچر جو بنے گا اس میں کیا ہے کہ فائنل سلیکشن آف رولس دیکھیں ساؤنڈ آئیڈیالوجی اوپر الٹیمیٹ پرپز آف فائنل اسٹرکچر آف رولس. ساؤنڈ آئیڈیالوجی سے اسلام ہمیں بتائے گا کہ کون سے الیکٹیو ہے مینڈیٹری رولز. یہ پھر آگے کریں گے آئی ایس ویز یعنی پورا ٹیبل جو ہوگا ہاؤ یو رائٹ یور ویژن. یہ اپنے ذاتی طور پہ خود لکھنا ہے. 50 سال کا 25 سال کا پھر اس کو بریک کر کے 5 سال اور پھر کرنٹ جو ہے وہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. یہ ایک رف سا ایک آئیڈیا ہے جس کو آپ جو ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو لوگ انسٹیٹیوٹس کے بناتے ہیں نا تو ان کے لیے. تو آخری بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کے فرق کو نکال دیں. امت مسلمہ اپنے دماغ سے ان چیزوں کو نکال دے کہ دین علیحدہ اور دنیا علیحدہ ہے. ہمیں دنیا میں رہ کے یہ اپنا دین مکمل کرنا ہے. آپ اپنا ویژن پی او بی یو پی اسلام انڈرسٹینڈنگ بہتر کریں. سارے کام کاج عبادت بنیں گے حتیٰ کہ سونا بھی یعنی آپ کا آرام کرنا بھی. اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر عبادت جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یہ اللہ کے کام ہے. اور آپ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جب مساجد جو ہیں پھر بھی داخل ہونا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عادتاً لوگ نماز پڑھتے ہیں. خشوع و خضوع نام کی چیز نہیں. گھر اجڑتے جا رہے ہیں. لڑائیاں جھگڑے. ایک واقعہ ہے نا عمر رضی اللہ کا جو گشت کر رہے تھے تو ایک ماں اپنی بیٹی کو دودھ میں پلانے کا کہہ رہی تھی اور بیٹی نہیں مان رہی تھی. اس کا پی او وی کتنا اسٹرانگ تھا. اگر آپ پی او وی کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں شک ہونے لگتا. اور ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک لڑکی جس نے پانی نہیں ملایا تھا اس کی شادی عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے سے کی تھی. اور اس کی آگے میرے خیال میں تیسری نسل میں جو تھی پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے اور پھر انہوں نے کتنا بڑا کام کیا تھا. تو یہ جو یہ پرپز آف ویژن اور یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہیں. اگر آپ نے اتنا اسٹرانگ پی او وی رکھا ہے تو یہ آگے نسلوں میں آپ اس کو شفٹ کریں گے. تو ہم نے اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو ایک مقصد کے تحت ایک اللہ تعالیٰ کے دین پر چھوڑنا ہے پورے مقصد کے ساتھ.
लिहाज़ा जिनका पीओवी स्ट्रॉन्ग था, सहाबा का स्ट्रॉन्ग था ना, तो वो शक में मुब्तला नहीं होते थे, तो हम अपने बारे में भी शक में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाज़ा इस तरह का जो तवज्जो दें, अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहा करें कि जो खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ताला ने भेजा है, इसकी अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दे, अंडरस्टैंडिंग दे, इसके बाद इसको हम एग्ज़ीक्यूट भी करें प्रॉपरली। हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर आके आपका ये कोर्स जो है वो मुकम्मल होता है। इसमें कोशिश यही की गई कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ पहुँचाई जाएँ। कुछ चीज़ें टेक्निकल भी हैं, नई भी हैं और इन चीज़ों की रिपिटिशन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कोर्स से काफ़ी कुछ सीखा होगा और मेरा प्लान ये है मज़ीद कि मैं क्योंकि ये तकरीबन 14 क्लासेस के ऊपर ये कोर्स जो था डिज़ाइन किया गया था, लेकिन मैं आइंदा आने वाले कुछ माह में इसको मैं थोड़ा स्क्वीज़ करूँगी और इसको एक नई शक्ल के साथ जो है वो थोड़ा मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव और मज़ीद इसको आसान बना के डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगी। तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद सीखने और इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।